حجامے کے حوالے سے سوال بھی کیا گیا، تو وہ میں ذرا آپ کو تفصیل سے بتاتا چلوں۔ حجامہ اس کا مطلب ہے کھینچنا، کسی چیز کو چوس لینا۔ انسانی صحت کا دار و مدار جو ہے یہ خون پر ہوتا ہے۔ اگر خون صحیح ہو تو انسانی جسم اس کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی پرورش اچھی ہوتی ہے، ورنہ انسان کا اگر خون ٹھیک نہیں ہے تو وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو علاج ہے وہ کسی خاص مذہب، کسی خاص قبیلے یا قوم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر، یہودی، نصرانی، عیسائی، مسلمان اگر وہ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں تو علاج کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ حجامہ یہ سنت طریقہ علاج ہے جو انسانیت کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات تحفے میں عطا کیا تھا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 71 بیماریوں سے زائد بیماریوں کا علاج حجامے سے کیا جاتا ہے۔ 143 مقامات سے جو ہے حجامہ کر کے پچھنے لگا کر خون نکالا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ علاج یہ نیا نہیں ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں تو ملا ہے، لیکن آپ سے قبل 1400 سال سے بھی پہلے کا جو عرصہ ہے اس میں حجامے کا یہ طریقہ علاج جو پچھنے ہیں یہ موجود تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمان دنیا پر گئے تو جس جماعت کے پاس سے گزرے اس جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ حضور اپنی قوم کو پچھنے لگانے کا حکم ارشاد فرمائیں۔ پچھنے حجامے کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے وہ بندہ جو پچھنے لگواتا ہے، جو حجامہ کرواتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف طریقے، کوئی وہ جونک ایک کیڑا ہے اس کے ذریعے سے فاسد خون جسم کا نکلاتے تھے، اور آج کل جو کپنگ کے ذریعے سے کپ لگا کر خون نکالا جاتا ہے یہ اسے حجامہ کہا جاتا ہے۔ نوائے وقت میں 15 اگست 2018 کی یہ خبر تھی کہ جب چائنا کی ایک ٹیم جو ہیلتھ کے حوالے سے تھی، اس کے حوالے سے لکھا گیا کہ چائنا میں بیماریوں کا جو علاج ہے وہ چائنا کا قومی علاج کہلاتا ہے، اسے حجامہ کہا جاتا ہے۔ چائنا میں جو ان کا قومی علاج ہے وہ حجامہ کہلاتا ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں جو یونیورسٹیز میں جہاں پر علاج کے متعلق پڑھایا جاتا ہے ان میں حجامہ جو ہے وہ ضرور اس کا طریقہ کار ہی بتایا جاتا ہے۔ ہم اسے حجامہ بولتے ہیں، وہ لوگ اسے کپنگ تھراپی بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس کے فوائد جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، میں چند ایک آپ حضرات کے سامنے بیان کروں جو بیماریوں سے انسان نجات پاتا ہے۔ وہ جیسے پٹھوں کا کھچاؤ ہے، کمر کا درد ہے، آنکھوں کا درد ہے یا آنکھوں میں خشکی ہے، سر میں درد ہے، کھچاؤ ہے، ٹانگوں میں درد ہے وہ سن ہو جاتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، اور اسی طرح اور بھی بے شمار بیماریاں ہیں، الرجی کا ہو جانا، پھر جسم میں جس جگہ پر درد ہو وہاں پر جو گندا خون ہے وہ نکلوایا جاتا ہے، دانتوں کو اس سے آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حجامہ میں ہیں۔ ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ سنت علاج ہے اور یہ یونانی طریقہ علاج ہے،
جو 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی تاکید معراج پر بھی کی گئی، احادیث میں بھی کی گئی، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، سنن نبی داؤد کی متفق علیہ احادیث موجود ہیں۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو اس علاج سے ہم لوگ کتنا دور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ جو اس علاج کی طرف آتے ہیں ان کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کسی بھی علاج سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، طریقہ علاج یہ سنت طریقہ ہے، کسی بھی طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں، لیکن جو اسپیسیفک سنت طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ حجامہ کہلاتا ہے۔ آپ بھی، آپ کے صحابہ کرام بھی آپ اسی طرح علاج فرمایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے بعد بندہ ایک دفعہ کروا لے۔ اسی طرح الحمدللہ ہمیں تو یہ توفیق ہوئی ہے، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں مزید بھی ہو کہ یہاں پر G11 میں کیپٹل حجامہ کپنگ سینٹر ہے، ہیلنگ کیپٹل حجامہ کپنگ سینٹر، یہ G11 میں ہے۔ تو ہم نے وہاں سے حجامہ کروایا اور اچھے طریقے سے انہوں نے حجامہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ تلقین بھی کرتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھیں۔ گو کہ یہ مطلب یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ حدیث پاک میں کہ آپ نے حجامہ کے بعد نوافل ادا کرنے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک سنت کام کیا اور 71 بیماریوں کی وجہ کا علاج کروا دیا کہ وہ بیماریاں دور ہوں گی، تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل یہ ادا کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ باری کے لم یزل ہم نے یہ سنت نبوی پر عمل کیا ہے، اس میں مزید برکتیں عطا فرما اور ہمیں شفا عطا فرما۔ تو یہ حجامے کا مختصر سا چیپٹر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ سنت علاج ضرور کروائیں تاکہ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔